بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 19 جنوری سال 2021 اور آج منگل کا دن۔ اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم عنایت نواز ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں نے آج تمہیں پروگرام نیگیٹو خبر سے شروع نہیں کرنے دیں، اچھا جی، پازیٹیو خبر لے کے آیا ہوں۔ جی بتائیے۔ پازیٹیو خبر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے موڈیز نے ہمارے بارے میں ریٹنگ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ حالات بہت خراب ہیں، حکومت نے جو اصلاحات کی ہیں حکومت جو اصلاحات کر رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی معیشت 1.5% پہ گرو کرے گی۔ اچھا جی، اب 1.5% گروتھ کا ہی حکومت نے دعویٰ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے چندروں میں سے یہ جو ہماری ریٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں، ان میں سے IMF ابھی تک کہہ رہا ہے کہ نہیں 0.5% یعنی آدھے فیصد پہ گرو کرے گی جی، اور اس کی آواز میں آواز ملا رہا ہے ورلڈ بینک۔ اچھا، IMF کا تو ہم اللہ کو جان دینی ہے، IMF کا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ چونکہ اس نے دینے ہیں پیسے، تو اگر وہ کھاپ نہیں ڈالے گا کہ یار غریب ماتڑ گیا انہیں واپس نہیں کر سکنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گزارا نہیں چلتا، لہٰذا ٹف ٹائم دے گا۔ اس کا تو باعث ہے نا، ٹھیک ہے۔ ورلڈ بینک کا کوئی باعث نہیں، لیکن ورلڈ بینک کو بھی ایسے پیسے مانگتے گئے ہیں۔ موڈیز جو ہے وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے، عالمی انسٹیٹیوشن، جس نے حکومت کی ڈیولپمنٹ کی فورکاسٹ کو انڈورس کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے بھی 22 کروڑ کی ہم اکانومی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں کھانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں۔ اتنا کہ اکانومی نے اپنے آپ کی جڑا نیچرل فلو ہوں ادھر ہی چلے جانا ہوں۔ انہوں نے اکانومی کو روکا ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی خبر ہے تو اس کو سیلیبریٹ ہونا چاہیے۔ میں کہ پہلے آج اس خبر سے آغاز کرتے ہیں، لیکن بادی نظر میں اس کا ایک اور مطلب ہے دادا جی، اگر 1.5% کی گروتھ کو درست اور سچ بھی مان لیا جائے تو 1.5 اور 1.5 2 سال میں اور 4 سال میں 6%، اس کا مطلب ہے نواز شریف والی گروتھ پہ جانے کے لیے مزید 4 سال چاہیے۔ جی وہ ان کے اس دورے حکومت میں تو نہیں، تو آپ سچے ہیں کہ آگے بھی پھر یہی ہے؟ نہیں، میں لوگوں کو کہنا جب میں 2026 دیا لائنیں تمہیں دینا وا نا ٹارگیٹ، جی، جو میں آپ کو 2026 کا بتاتا ہوں وہ اسی بنیاد پہ بتاتا ہوں۔ 21 اور 4 25 اور اس کے بعد پھر چیزیں سیٹل ہونا شروع اس کے بعد 26 کے بعد چیزیں سیٹل ہوں گی، تو آپ نے اگر آپ پلان کرنا ہے تو اس طرح کریں۔ لیکن اگر منفی 0.04 والی گروتھ کی بھی تو بات ہے نا، تو پھر تو 84 سال چاہیے، تب تو عمران خان صاحب 153 سال کے ہوں گے۔ کیا بات، نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ پھر تو اب عمران خان تک تو پہنچ گیا، پھر اس کو لانے والوں پہ پہنچ جائے گا، تو میں 21 ٹانکے لگے ہوئے، بڑی مہربانی۔ اچھا چلے، گورنمنٹ جو ہے وہ 5% امپورٹ ڈیوٹی جو ہے کاٹن یارن پہ، یارن دھاگے پہ وہ ختم، امپورٹ ڈیوٹی، جی امپورٹ ڈیوٹی اچھا 5% وہ ختم کرنے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اپنی فصل اڑ گئی، اپنی فصل اڑ گئی ہے، اور مستقبل میں بھی جو ہے وہ کوئی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے ہمارے۔ لہٰذا میں نے کہا میں بھی اچھی خبر پڑھتا ہوں۔ پچھلے دنوں جو پیسے ملے تھے نا ٹڈی دل سے پچھلے دنوں لڑنے کے لیے، تو وہ ہم نے بتا دیا کہ ایک ٹڈی دل جو ہے نا وہ 15 لاکھ میں مارا ہے۔ ایک ٹڈی دل بھائی یہ کرونا کا ایک مریض جو ہے 25 لاکھ میں پڑا ہے، 25 لاکھ میں ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ایک ٹڈی دل بھی تو 15 لاکھ میں مر سکتا ہے نا۔ اسی فارمولے کے تحت وہ رقم اسلام آباد سے ہی سائفن آؤٹ ہو گئی تھی۔ اچھا لاہور تک آئی نہیں تو میں بھی 2-3 مار کے پیسے پکڑ لیتا۔ اگلی خبر سنیے، جولائی سے دسمبر 2020 کے دوران موبائل فون کی جو امپورٹس ہے، جو بنیادی طور پہ آپ کا دکھ ہے، 52.37% بڑھ گئی، 52%۔ یار اس قوم پہ رحم کریں یار،
اس ڈیٹے کو کم کرنے کی کوشش میں دادا جی واحد ہے میرا حال ہے پاکستان میں جو 3 سال موبائل فون چینج نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں تان کے کہ موبائل فون چوری نہ ہو جائے میں تو چینج نہیں کرتا جی, یا گم نہ جائے. بلکہ وہ میرے پاس وہ کالا ایک نوکیا ہوتا تھا نا, وہ موبائل تھا. وہ میرے جو جونیئر تھے, ظاہر ہے میں اس وقت ایڈیٹری پہ تھا, تو ایڈیٹر کے نیچے رپورٹروں کی ایک فوج ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں سر جی اللہ کا نا جو موبائل بدل دو, ہم لوگوں کو لے کے آتے ہیں جی ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں اگو تسی کالے موبائل تے ہیلو کرن دے ہوں ہاں سب نہیں جاتا. لیکن آپ اکیلے, لیکن یار یہ مشتاق عمر نے بڑی کمال کی خبر دی ہے. کیا دادا جی؟ جو ہم نے پازیٹیو خبر سے آغاز کیا تھا نا LNG کی امپورٹ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے خبر ہے کہ حکومت نے LNG جو ہے وہ خود امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اب آئی اونٹ پہاڑ کے نیچے. اچھا, خود امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. فروری کے لیے بھی ڈیلیوری انکار ہو گئی. اب سرکار جو ہے نا خود نکلنے لگی. اور آپ کو پتہ جب یہ خود نکلتے ہیں, جب یہ نوٹس لیتے ہیں کسی چیز کا, تو کیا ہوتا ہے؟ تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بیان چھپا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے 17 گھنٹے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ورگے کسی نے پوچھے تو باقی 7 گھنٹے کی کرتے ہیں. چلے ہم پازیٹیو رہتے ہیں کہ جناب نیند کا ٹائم بھی تو رکھنا ہے نا, ظاہر ہے وہ سو جاتے ہیں. پازیٹیو رپورٹنگ جی. کابینہ ڈویژن نے اپنی میٹنگ میں جو کہ اگست 2 کو ہوئی تھی, 5 ٹرمینل جو ہیں ان کے لیے پروویژنل عارضی طور پہ, پروویژنل کو ہم کیا کہیں گے, عارضی کہیں گے, چلے پروویژنل خط ہائے مرضی جاری کیے تھے. تو وہ مطلب جب تک نیا نہیں نہ بن جاتا ایک اور ٹرمینل, اس وقت تک سرکار جو ایگزسٹنگ ٹرمینل کی ایڈیشنل کیپیسٹی خالی پڑی ہوئی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے خود جا رہی ہے امپورٹ کرنے. اور جو پروویژنل کی بات کریں, عبوری کہتے ہیں نا پروویژنل کو. عبوری. لیکن دادا جی اس میں ایک نکتہ ہے, 2 اگست کو ہونے والی میٹنگ پہ عمل درآمد ابھی یاد آیا ہے. ہاں ابھی سوال پوچھنے والا, بالکل پوچھنے والا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں خود نکلے ہیں LNG امپورٹ کرنے. جی بالکل. دادا جی نے انہوں نے دیکھیے گا اس کے اینڈ پہ بے آبرو ہو کے نکلنا ہے. بے آبرو ہی ہونا ہے. وہ کیڑی گلی جتے پھتوں نہیں کھلی, کیڑی جگہ جتے ساڑی بےزتی نہ ہوئی ہوئے. یہ تو ہے, لیکن ہم مانیں گے تو پھر ہوگی نا دادا جی. یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہم مانیں گے تو ہوگی نا ہماری بےزتی. میں فرض طور پہ ایک اچھی خبر تھرو کر دوں. 90% جو گندم کی جسے کیا کہتے ہیں سوئنگ, بوائی کا ٹارگٹ تھا پنجاب میں, وہ اچیو ہو گیا. بیجنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. پچھلے سال کتنا شارٹ فال تھا گندم کا دادا جی؟ وہ تو 26 لاکھ ٹن نہیں تھا فگر وائز. 8%. ہاں جی, 10% یہ گھٹا پڑ گیا. سبحان اللہ, 18% کا پھر گھٹا. اس سے پچھلے سال کتنی شارٹ فال تھی ان کے پہلے دور کے اندر؟ ٹھیک ہے, ان کے پہلے دور کے اندر شارٹ فال تھی 7%. ٹھیک ہے, پھر دوسرے سال میں ہوئی 8%. 15 ہو گیا, 10 یہ 25%, 1/4 آف دا پاپولیشن. 3 سالوں کی میں کہہ رہا ہوں, ہر سال وہ ٹارگٹ سے اتنا نیچے رہ رہے ہیں. تو 8% نیچے رہنے سے جو دما چوکڑی مچی اور 7% سے مچی, اگلے سال اس سے 2% زیادہ مچنی جا رہی ہے. یہ کہنا چاہیے. یہ آٹا 100 پہ, آٹا گیا 100 پہ. ہاں, آخری پروگرام پہ ہم نے کہا نہیں اتنا, ہاں 100 پہ چلا جائے گا. 75-80 پہ تو خرید رہے ہیں. میں آخری پروگرام میں نے آپ سے وہ اس کی بات کی تھی اپنا کی نا یار رائس والے یوسف صاحب رائس والے ہیں لوگ میں کسی ٹفن کے جو ایڈریس دسو. میں یار تمہیں کہا تھا کہ اس کے نیچے لگا دینا پروگرام کے نیچے, وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے لگا نمبر. ڈسکرپشن کے اندر ایک لفظ اضافی لکھنا پڑ جائے سانو دندل پہ آ جاتی. نہیں باقاعدہ موت پڑ جاتی ہے, دندل نہیں پڑتے. جی چلیں جی آگے چلیں. اچھا جی, فیل گڈ خبر ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان اور الغازی ٹریکٹر کے مابین ایک MOU سائن ہوا ہے, اور اس کے تحت وہ جو ٹریکٹر اس کے ذریعے خریدیں گے, نہ صرف کہ اس کو اچھا ملے گا بلکہ اس کی جلدی بھی مل جائے گا. جی دادا جی, سینسٹیو پرائس انڈیکس 0.22% کی نمایاں کمی. 0.22%. یہ نمایاں جو ہے یہ انورٹیڈ کاماز میں ہے. اچھا جی, ہر طرف ناظرین کرام اخبارات کھولیں, خبریں کھولیں تو گیس شارٹ فال کی ہی خبریں جو ہیں وہ بار بار سامنے آ رہی ہیں. فیل گڈ خبر ایک یہ بھی ہے کہ ترکی جو ہے اس نے $18.5 بلین کا انویسٹمنٹ پلان اپنا ظاہر کیا ہے
یہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں کرے گا؟ نہیں یہ یار یہ پی پی کی خبر ہے، پچھلے دنوں آذربائیجان کا نہیں آیا ہوا تھا وفد نہیں، اس کا وزیر خارجہ آیا تھا، ترکی اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جو تھے وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے بنیادی طور پہ۔ آذربائیجان جو ہے وہ ترکی کا قریبی دوست ہے، اور چونکہ پاکستان اس وقت سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور دوستوں کے کام آتے ہیں، تو اس لیے ترکی کا وزیر خارجہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو نال لے کے آیا ایسے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ریمیٹنس کے حوالے سے دادا جی بہت اچھے نمبرز آ رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے۔ اس دفعہ $28 ارب کا لیول کراس کر سکتی ہیں جی۔ ایک منٹ اوپر آئیں، بندہ کون ہے؟ مانیٹرنگ رپورٹر۔ یہ فیل گڈ فیل گڈ تو ہے، واٹس ایپ کی خبریں۔ لیکن دادا جی آپ آج کل یہ جو بائی لائن یا کریڈٹ لائن ہوتی ہے اس پہ آج کل اتنا غور کیوں کر رہے ہیں؟ یار یہ مشورہ خاکسار نے ان کو اس وقت دیا تھا جس کے اوپر یہ دیکھیں، وہ کسی مشہور فلسفی کا قول ہے، میرا خیال مولانا روم کا ہے، یا کہ ایک اس طرح کے ہیں ادھر کے یہ اپنا فارس سائڈ کا، ایران کے، انہوں نے کہا کہ بیوقوف اور عقل مند کے درمیان کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جیسے کسی عقل مند نے آگے سے جواب دیا کہ جو دیکھیں جو عقل مند کرتا ہے وہ بیوقوف نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، بیوقوف جو ہوتا ہے کام وہ بھی وہی کرتا ہے جو کہ عقل مند نے کیے ہوتے ہیں، مگر خرابی کے بعد از خرابی بسیار، بہت زیادہ خرابی ہو جانے کے باوجود کام وہ وہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بیوقوف یہ حرکت نہ فرماتے تو پنجابی کو فلم ہی نہیں بن دی۔ کون سی؟ کوئی بھی فلم ہی نہیں بن دی نا، ساری فلم میں لڑتے رہتے ہیں، اخیر چ ہیرو ہیروئن ملاپ ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ماضی قریب سے اس کی ایک مثال دیکھیے کہ لاہور میں بننے والی میٹرو بس کو جنگلہ کہتے رہے، پھر بعد میں وہی پشاور میں بھی بنائی، اور ڈھیر ساری خرابی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈھیر ساری خرابی وہ وہی کرتا ہے، لیکن بعد از خرابی بسیار، تو یہ وہی والی حرکت ہے۔ جہاں پر ایکسپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کریڈٹ لے رہی ہے، وہاں پر نمبرز کے حوالے سے خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ 10 ممالک کو کی جانے والی برآمدات پاکستان کی گر گئی ہیں، ان میں کمی ہوئی ہے۔ رپورٹر نے ٹھوک کے اپنا نام لکھا ہے دادا جی۔ یہ آج کل جس چیز کے پیچھے انویسٹیگیشن کرنے پڑ گئے ہیں نا، ہر خبر کو دادا جی دیکھتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ والی ہے یا اب یہ واٹس ایپ والی خبر نہیں ہے، خالد مصطفیٰ نے خبر دی ہے، خالد مصطفیٰ نے محنت کر کے خبر دی ہے، ڈیٹا سارا پروسیس کیا ہے، کون کون سے ممالک ہیں ان کا نام پڑھ جن کو ہماری برآمدات میں کمی ہوئی ہے یہ۔ جی اور دادا جی اس کے اگر ان کی نام کی بات کریں، یو اے کو 22% گر گئی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور کنٹریز کے میں نام دیکھو، سری لنکا کو ایکسپورٹس تھی وہ بھی گر گئی، تھائی لینڈ کو گر گئی، اس کے علاوہ اسپین کو جو ایکسپورٹس ہوتی تھی وہ بھی گر گئی، چائنا کو البتہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں، اس میں اضافہ دیکھنے میں، یو ایس اے کو بھی گر گئی۔ چلے یہ میجر کنٹریز ہیں جن کو کی جانے والی ایکسپورٹس گر گئی ہیں، جبکہ حکومت ایکسپورٹ کے نمبر کے کریڈٹ لے رہی ہے۔ یہ اہم بات ہے اس ساری گفتگو میں۔ آ گئی جی ایک خبر پڑھنا ذرا۔ جی دادا جی، اس کی پہلے میں خبر کے حوالے سے دیکھ لوں کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے نمبر بہتر ہوئے ہیں، لیکن دادا جی اس پہ آرٹیکل ہے۔ جی آرٹیکل ہے، واٹس ایپ پہ آیا نا؟ ہاں بند کریں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، میں نے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، موٹر بائک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے کہ اس کی جو سیل ہے وہ 18.88% فرسٹ ہاف میں بڑھی ہے۔ فارمولا میں نے بتا دیا نا جی، کس فارمولے کے تحت بڑھ رہی ہے، اس سے پہلے گر گئی تھی۔ اسی طرح دادا جی ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے بھی ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس کا ریونیو 129% بڑھ گیا۔ یہ کیا ہوا کہ بڑھ گیا؟ لاک ڈاؤن میں انٹرنیٹ یوز کیا، لوگوں نے انٹرنیٹ استعمال کیا، گھر سے کام کیا، جو ہے نا ورک فرام ہوم والا، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آن لائن چلی گئی ہیں جی اس دوران۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دادا جی یہ مجھے فرما دیجئے کہ یہ 6 روپے کی سمری یا 11 روپے کی سمری سے آدھا اضافہ کر کے مبارکباد کس بات کی بنتی ہے؟ مطلب مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ بندہ بھی شرم ہونا چاہیے، بلکہ اب تو میرا دل کرتا ہے میں کہوں بندہ شہباز گل ہونا چاہیے، عزت آنی جانی چیز۔ ٹھیک ہے، یہ ڈٹائی کی انتہا ہے نا یار، اور اس پہ مبارکباد دینا کہ جناب بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی
کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟ نہیں، بس میں نے ایک چیز بات کی وضاحت کرنی تھی سامعین اکرام. یوتھیا قوم المجہول الجاہلیہ العلمیہ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا طیارہ بیچ ڈالا. پی آئی اے کا طیارہ کسی نے نہیں بیچا. نمبر 1، طیارے کی ایک ایج ہوتی ہے. طیارے کا جو فریم بنا ہوتا ہے نا، جس کے اوپر پورا طیارہ کھڑا ہوتا ہے، اس فریم کی ایک ایج ہوتی ہے، اور اس کی پہلی ایج جو ہوتی ہے نا وہ 35 سال ہوتی ہے. اگر آپ نے 35 سال سے آگے بھی اس کو چلانا ہے تو آپ اس کو پھر دوبارہ ریفربش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 747 کو چلتے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن کوئی ایسا 747 نہیں ملے گا آپ کو ایک آدھ کے علاوہ کہ جس کی عمر 50 سال ہو. اچھا، کیونکہ درمیان میں ان کو یہ اب جو چل رہے ہیں یہ 70s کے بنے ہوئے ہیں، 76 78 79 82 جو سب سے پرانے طیارے. ٹھیک ہے. 747 سمجھتے ٹوپی پائی ہوئی جس سے، ٹھیک ہے، دیکھا ہوا میرا خیال ہے، کوئین آف اسکائی کہا جاتا ہے اس کو. 747 جو طیارہ ہے اس کی جیسی وہ ایج آتی ہے، جس طرح بحری جہاز کی ایج پوری ہوتی ہے تو وہ اس کو توڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جا کے وہ ٹکڑوں میں بٹ کے، یہ گڈانی کے اوپر ہے نا بحری جہاز توڑنے کا. اسی طرح پاکستان ایئر لائن نے جو اپنا 747 بیچا تھا، مجھے یاد ہے 2015 میں یا 14 میں، اس کو ٹھیکیدار نے اتنا بھی تکلف نہیں کیا تھا کہ اٹھا کے وہ لے جائے جی. اس نے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے آریوں سے اس کو کاٹا تھا اور وہ ساری چیزیں اس کی پلیٹیں شلیٹیں اٹھا کے لے گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ جو 737 طیارہ تھا یہ پرانا ہو چکا ہوا تھا. اوکے. اس کو گراؤنڈ کیا جا چکا ہوا تھا، اس کا انجر پنجر ہل چکا ہوا تھا. اب سرکار نے اس کو سکریپ کے مول بیچنا تھا. تو جرمنی سے ہم جو سی ای او لے کے آئے تھے اس نے کہا کہ جناب یہ طیارہ آپ نے دینا ہے. اسی کہا جی ٹینڈر کر لینے، جو ہائیسٹ ٹینڈر آئے گا آپ اس کو میچ کر دینا. تو وہ ٹینڈر ہوا اور اس کے بعد ہائیسٹ ٹینڈر جو آیا اس نے اپنی تنخواہ کے عوض وہ ایڈجسٹ کروایا اور وہ طیارہ یہاں سے لے گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے میوزیم میں کھڑا کر دیا. وہ وہاں پہ اسرائیل کی کسی مووی کے اندر بھی استعمال ہونے کا الزام لگتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب جو یہ کہانیاں نے جو طیارے گنے تھے کہ طیارہ ہی کاٹ، ٹھیک ہے نا، یہ جو اس طرح کے جوہلا ہیں ان کا منہ توڑا کریں آگے سے. ٹھیک ہے نا، یہ جو جوہلا ہے جو کہتے تھے کہ دنیا مدر آف آل اسکینڈل ہے، ان کا جو پیر ہے جو جاہلوں کا بڑا پیر، وہ کہتا تھا مدر آف آل اسکینڈل تھے. ماما کرنا انہوں 2.5 سال ہو گئی، جج تیرے، وکیل تیرے، حکومت تیری، کارنا ثابت کے مدر آف آل اسکیم تھا. اب دوڑتا کیوں ہے، معافی کیوں مانگتا ہے اندر گھس کے؟ ٹھیک ہے نا، زیادہ مہنگی ایل این جی خرید رہے ہیں، 2.5 گنا 3 گنا، اور اس پہ بھی نہیں مل رہی. 2.5 گنا 3 گنا پیسے لے کے جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تمہیں کوئی ایل این جی دینے کو تیار نہیں ہے. یار کریڈیبلٹی کا لیول چیک کریں آپ ان کا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایتھے کریڈیبلٹی کا یہ لیول ہے کہ ٹرالیوں والے نہیں ہوتے، اور ٹرالیاں مٹی کی ٹرالی دیتے 40 ٹالو، وہ اپنی ٹرالیاں کرائے پہ دینے کو تیار نہیں ہے بزدار کو کہ ان ٹرالیوں میں گند ڈال کے تو باہر پھینک گئے جا کے. لاہور میں گند ہوا بڑا سارا معاملہ، میں نے ایک ویلاگ کیا اس کے اوپر، سنیے گا. جی بتاؤ ادھر کی ہم نے خبر پڑی ہے، نام سے اس نے خبر دی، تصویر بھی اپنی لگائی ہے. خبر جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے نا. اب یہ جو 4 سسٹرز کو کہا جاتا ہے نا، 4 ایل این جی کے بڑے پروجیکٹ لگائے تھے شہباز شریف نے پنجاب کے اندر، اس کو 4 سسٹرز کہا جاتا ہے. بہترین ایفیشنسی کے پلانٹس ہیں لیکن بند رکھے ہوئے نہیں، چلانے ہی بھائی. چلیں گے کس سے؟ ایل این جی سے. ایل این جی کا آرڈر وقت پہ پلیس ہوگا تو وہ چلیں گے نا. جب آرڈر وقت پہ پلیس ہی نہیں ہوا، ایل این جی نہیں آئی تو وہ نہیں چلیں گے. تو لہٰذا پھر کیا چلے گا؟ پھر خسرو بختیار کے چلیں گے، رزاق کے، داؤد کے لونڈے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے پنٹرز ہیں، یا پھر ہمارے یار ندیم بابر کے چلیں گے. آپ کی یاری دوستی مجھے لگے تھا خطرے میں. نہیں نفیس آدمی ہے، میں جگت تک رانا سا ڈاک بن لانا چاہیے، وہ پھر یا ان کے چلیں گے. دادا جی، خبروں کے اپنے کریڈٹ کے حوالے سے ایک نیا معاملہ پاکستان میں چھیڑ دیا نا، یہ اب ہر بندہ جو ہے نا، یہ بھی 2-4 دانے ہی رہ گئے ہیں. یہ ہو گیا خالد مصطفیٰ، ہو گیا مہتاب حیدر، ہو گیا کلیکیانی ہو گیا، مشتاق گمر ہو گیا، شہباز رانا ہو گیا. یہ 2-4 دانے رہ گئے جو خبر دینے جو گئے ہیں. باقی
واٹس ایپ اپنا لا گیا لالے منہ سے. اب بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو عمران تتر بننا ہے بھائی. عمران تتر گلا تتر جی گلا میں تو عمران گلا تتر بننا آیا کروں. ٹھیک ہے. جب آپ انسپائریشن بچوں کو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ نہیں جناب ہم نے حق سچ خدائی خدمت گار بننا, حق سچ کے ساتھ کھلونا ہے تو اس لیے صحافت کرنی. آج کا بچہ یہ سوچ کے صحافت میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں اس کا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جاتا ہے امپیکٹ کہ وہ جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک پہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے صحافت کا پھر تیارہ بھی ایک ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں آ رہا, ایک ہی ہے, ایک ہی تیرا پائنے کی نہیں. ٹھیک سمیٹے بس لو جی سمیٹیں جی. ایسے ہی بس بات ادھر ادھر نکل گئی. آخر میں خبریں تو بہت زیادہ تھی, صحت کمزوری ہے بہت زیادہ, اس لیے پروگرام مختصر قبول فرمائیں. ہمارے دادا پوتا شو کے پیج آفیشیل کے پیج کو لائک فرما دیجئے, 10,000 پورے ہو جائیں تاکہ ہم پھر وہاں پہ بھی اسی وقت ہی اس کو اپلوڈ کر دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.